بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4 حروف مدہ کا بیان۔ اس سے پہلے ہم حرکات کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ حرکات کے بیان میں ہم نے پڑھا کہ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ حروف مدہ میں ہم پڑھیں گے، مدہ یعنی ہوتا ہے کھینچنا، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ تو حروف مدہ کا بیان پڑھیں گے، کون کون سے حروف مدہ کہلاتے ہیں، حروف مدہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ حروف مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں۔ 2 حرکت ملتے ہیں تو 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ 2 زبر کو ملائیں گے آپ تو 1 الف کے برابر مقدار ہوگی۔ الف مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہ کچھ ہدایات ہے ابھی جو ہم پڑھیں گے، الف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کیے ہیں، اور الف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آگے یا مدہ اور واو مدہ کا بیان بھی آئے گا۔ سب سے پہلے ہم اسے ہجا کر کے دیکھیں۔ رواں اگر ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر ہجے کے تو بہت اچھی بات ہے، رواں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ہجا کیا جا رہا ہے۔ حمزہ، الف، زبر، آ، زیادہ نہیں کھینچیں گے، آ بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، 1 الف کے برابر۔ 2 حرکت مل کر 1 الف کے برابر بنتے ہیں۔ حمزہ، الف، زبر، آ، با، الف، زبر، با، 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 زبر، با ہوتا ہے، اور اسے اگر ڈبل کر دیں ہم اس حرکت کو تو با، با، الف، زبر، با، تا، الف، زبر، تا، ثا، الف، زبر، ثا۔ جتنا ہم آم کے آ کو کھینچتے ہیں ہندی میں، اتنا ہی ہمیں الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے اور نہ ہی مدہ کو چھوڑ دینا ہے۔ ثا، الف، زبر، ثا، جیم، الف، زبر، جا، حا، الف، زبر، حا، خا، الف، زبر، خا، دال، الف، زبر، دا، ذال، الف، زبر، ذا، ذال، الف، زبر، ذا، را، الف، زبر، را، را، الف، زبر، را، زا، الف، زبر، زا، سین، الف، زبر، سا، شین، الف، زبر، شا، صاد، الف، زبر، صا، ضاد، الف، زبر، ضا، طا، الف، زبر، طا، طا، الف، زبر، طا، ظا، الف، زبر، ضا، ظا، الف، زبر، ضا، عین، الف، زبر، عا، غین، الف، زبر، غا، غین، الف، زبر، غا، فا، الف، زبر، فا، فا، الف، زبر، فا، قاف، الف، زبر، قا، قاف، الف، زبر، قا، کاف، الف، زبر، کا، لام، الف، زبر، لا، میم، الف، زبر، ما، نون، الف، زبر، نا،
واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اب اس کو ایک بار بغیر ہجے کے ہم دیکھیں۔ آ، با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ضا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ اب الف مدہ کی مشق آئے گی۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے مشق۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، زادہ، زادہ۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف، خاف، خاف۔ تاب، تاب، تاب۔ جاہد، 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 جاہد۔ حاسب، حاسب۔ جناح، جناح۔ شارب، شارب۔ اس کا ہجا ہم سیکھ کر آ چکے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شارب۔ فراغ، فراغ، فراغ۔ خادع، خادع، خادع۔ قاتل، 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 قاتل۔ صابر، صابر، صابر۔ تعالى، 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 تعالى۔ یہاں پر دیکھیے ہجا کر کے بتا دیے ہیں، ہجے کا طریقہ لکھا ہوا ہے اور اجرا لکھا ہوا ہے۔ یہ الف مدہ کا بیان اور الف مدہ کی مشق الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم دوسرے حروف مدہ پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے یا مدہ کے بارے میں۔ یا مدہ، یا مدہ کب ہوگی؟ جب یا ساکن، یا ساکن یعنی جزم والی یا، جزم والے حروف کو ساکن حروف کہتے ہیں۔ ساکن حرف، یا ساکن یعنی جزم والی یا، جس یا پر جزم لگا ہو، سکون لگا ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں ہمیں مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسا کہ الف مدہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ آم کے آ کو جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی الف مدہ کو کھینچا جائے گا۔ اسی طرح سے اسے بھی ہندی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک املی کے ای ہوتا ہے اور ایک ایکھ کے ای ہوتا ہے۔ ایکھ کے ای کو ہم جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی ہم یا مدہ کو کھینچیں گے۔ اور اگر ہم اس میں سمجھنا چاہیں تجوید کے انداز میں تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پہلے ہم اسے ہجا کر کے دیکھیں اور پھر ہم اسے رواں پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، زیادہ نہیں کھینچیں گے بہت، اور نہ ہی یا مدہ کو چھوڑ دیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی،
سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، را یا زیر ری، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی، لام یہ ہے لام، اسے الف نہ سمجھیں، یہ ہے لام، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، واو یا زیر وی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو ای پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یا مدہ کی مشق آ رہی ہے، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، 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 فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ ایک لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں ہجا کا طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کیف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، کیف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اجیبو، اجیبو، یواری، یواری، مفاتیحو، مفاتیحو، رازقین، رازقین، رازقین،
عبادی 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 عذابی عذابی تماثیل تماثیل مقادیر 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 حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نہ ہی زیادہ کھینچیں اور نہ ہی کم کھینچیں۔ یہ یا مدہ کا بیان تھا اور اب واو مدہ کا بیان آ رہا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہندی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک ہوتا ہے الو کے او اور ایک ہوتا ہے اون کے او۔ تو اون کے او کو ہم جتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جتنا دراز کرتے ہیں، اتنا ہی واو مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ الٹا پیش کی جتنی آواز ہوتی ہے، جتنا ہم اسے کھینچتے ہیں، اتنا ہی واو مدہ کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ ہجہ اس طرح سے کر کے پڑھیں گے، پہلے اسے ہجہ کر لیں۔ حمزہ واو پیش او، الف واو پیش نہیں پڑھنا ہے کیونکہ الف میں کوئی حرکت نہیں آتی ہے، اور الف میں اگر کوئی حرکت زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں، سا واو پیش سو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، سو، شین واو پیش شو، شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ذو، طا واو پیش تو، ظا واو پیش ذو۔ گول پڑھیں گے، ظا واو پیش ذو، گول پڑھیں گے، مستعلیہ حروف میں سے ہے، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، 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 غین واو پیش غو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، میم واو پیش مو۔ واو مدہ کی مشق، واو مدہ کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہجہ اس طرح سے کریں گے ابھی جس طرح سے ہم نے سیکھا ہے، نو، نو، وہ، ہو، او،
حمزہ واو پیش او ہوگا، ہو نہیں پڑھیں گے، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، واو مدہ کی مشق، یہ مشق لکھا ہوا ہے۔ نوح، یہ ایک نمبر ڈلا ہوا ہے، یہاں ہجے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نوح، تورو، تورو، توبو، توبو، نورو، نورو، را کو بالکل نہیں کھینچیں گے، را میں پیش لگا ہوا ہے، متحرک حرف ہے۔ نورو، قالو، قالو، یوحی، یوحی، یقوم، یا بالکل نہیں کھینچائے گا، یا متحرک ہے، یقوم، یقوم، تکون، تا نہیں کھینچانا چاہیے، بالکل بھی دراز نہیں ہوگا، تکون، ہارون، ہارون، الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آیا ہے اس لیے الف مدہ ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے اس لیے واو مدہ ہے۔ ہارون، قارون، قارون، داخرون، داخرون، نوحیہا، اس میں تینوں حروف مدہ جمع ہو گئے ہیں، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، اور یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، نوحیہا، اس حرف کو یاد کر لیں تو تینوں حروف مدہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، حروف مدہ کا مجموعہ ہے یہ، نوحیہا۔